السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، وقال اللہ تبارک وتعالی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے بہت ہی قیمتی موقع دین کی باتوں کے سمجھنے اور سننے کا ہمیں دیا ہے، اور جب کبھی ہمیں ایسے مواقع ملے اس سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ان تمام آیتوں میں جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ قرآن کریم کے متعلق ہے، اور جیسا کہ گزشتہ جمعہ ہمارے پاس یہ بات آئی تھی کہ رمضان کا مقصد کیا ہے اسے ہمیں سمجھنا تھا۔ کچھ باتیں ہم نے سنی، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جو باتیں آئی صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کے جمعہ میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن عظیم الشان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اس کو رمضان سے بڑی انسیت ہے، اس کا بڑا تعلق ہے۔ آسمانی جتنی کتابیں ہیں، صحیفوں کو آپ لے لیں، تقریباً کتابیں رمضان مبارک ہی میں نازل ہوئی۔ کسی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کوئی 17 رمضان، کوئی 8 رمضان، تقریباً صحیفے رمضان المبارک میں نازل ہوئے۔ اور قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر میں یعنی رمضان المبارک ہی میں نازل فرمایا، اور قرآن عظیم الشان صاف الفاظ میں کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے قبل، صحابہ کہتے ہیں ایک آدھ دن پہلے میرے نبی نے خطبہ دیا، جیسے آج ہم لوگ 2-4 دن بچے ہیں رمضان کے لیے، بالکل 3 دن بچے ہوئے ہیں، رمضان قریب آ گیا ہے۔ میرے نبی ہو بہو رمضان سے بالکل قبل آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں فرمایا لوگو، اب تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جو رمضان کا ہے مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل وہ رات ہے۔ یہاں جو نقطے کی بات ہے، ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی ہمیں یہ بتایا کہ اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ قرآن کریم کی آیت صاف ہے۔
اب یہاں ایک اشکال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، اگر معاملہ یوں ہے کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، اس رات کی بڑی قدر ہے، تو پھر ہم اسی رات میں عبادت کر لیتے. تو کسی موقع پر آپ سنیں گے شب قدر کے متعلق پورا مضمون جب آئے گا، مجھے وہ بتانا نہیں ہے. ایک بات جو مجھے بتانی ہے، اتنا آپ ذہن میں رکھ لیجئے، شب قدر جو 27ویں یعنی 26 رمضان المبارک 27ویں شب کو ہم جو شب قدر مناتے ہیں، یہ ہم مناتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اسی رات میں شب قدر ہے، ایسا نہیں ہے. پھر کب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کل احادیث لیتے ہیں، یا اس مضمون پر جب ہم بات سنیں گے تو کھل کر بات آئے گی. ایک بات یاد رکھ لیجئے، پورے رمضان یا آخری عشرے یا دیگر روایتوں کے مطابق وہ رات گھومتی رہتی ہے. اب اس سے یہ سمجھ میں آیا پورا رمضان المبارک یہ رات کسی بھی رات ہو سکتی ہے، لہذا پورے رمضان کی قدر کرنی ہے. آپ نیتیں کریں انشاءاللہ، جیسے ہی چاند نظر آئے گا اس رات سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک ہر رات اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو، میرے نبی کے ارشادات کے مطابق مجھے وہ رات مل جائے، آپ پورا رمضان المبارک اس نیت کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو یقیناً وہ رات مل جائے گی، اس لیے کہ بہت قیمتی ہے. اگر اللہ نہ بتاتے پوری زندگی میں تلاش کر لو یوں کہتے تب بھی کم تھا. اللہ کا کرم ہے. الغرض مجھے جو بات بتانی تھی وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات جو پڑھی ہیں، قرآن کریم جن آیات کو بتاتا ہے اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن کا اس مہینے میں نازل ہونا، دیگر کتب کا، آسمانی کتابوں کا اس مہینے میں نازل ہونا، گویا اس مہینے سے قرآن کو اور قرآن کو اس مہینے سے بڑی نسبت ہے. لہذا ہم اس مہینے میں جتنا ممکن ہو سکے ہم قرآن کریم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ کو مثال سے بتاؤں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ ابراہیم پارے 13 کی پہلی آیت، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کتاب ہے، انزلناہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور یہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے. کیا مطلب؟ مثال آپ سمجھیے، ہم گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، بس ہے، نگاہ پڑتی ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ کچھ آلہ ہے، یہ کچھ مشین ہے جو لوگوں کو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچا رہی ہے. بس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے. کار دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ ایک مشین ہے، گویا یہ ایک گاڑی ہے جس کو ہم گاڑی کہتے ہیں، کار کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کو ایک منزل سے دوسرے منزل تک پہنچاتی ہے. ہم ٹرکوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ کہتا ہے یہ ایک گاڑی ہے جس کا کام یہ ہے کہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. ہم مختلف اشیاء، گاڑیاں جو دیکھتے ہیں تو ذہن ہمارا بتاتا ہاں اس کا فلاں کام ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، قرآن کا بھی ایک کام ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. کیا کام ہے؟ من الظلمات الی النور، انسان کو تاریکیوں اندھیروں سے نکال کر روشنی ہدایت کی طرف لے جاتا ہے. سمجھنے کے لیے میں نے مثال دی، جس طرح گاڑیاں سفر کراتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہے، یہ قرآن عظیم الشان انسان کو گمراہی، ظلمتوں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے. گویا یہ مسافر کو سفر کرانے والا، گمراہیوں سے نکالنے والا، سمجھنے کے لیے یہ ایک مشین کی طرح ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے. گرچہ یہ مثال پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ سمجھنے کے لیے ایک بات میں نے مثال دی ہے،
قرآن عظیم الشان تو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے اس کو نازل ہی کیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہی سے نکالے اور ہدایت کی طرف لے جائے، روشنی کی طرف۔ اللہ نے کیسی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، آپ دیکھیں دو نعمتیں تو عظیم ملتی ہیں۔ ایک قرآن کریم، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کہ آپ صاحب قرآن ہیں، اور اللہ نے اس امت میں ہمیں نازل فرمایا، ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا، تو ہمیں صاحب قرآن ملے۔ دوسرے خود قرآن ہمیں ملا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اور پارے 29 کی آیت جو ابتدا کی ہم پڑھتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک، کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تبارک الذی، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات برکتوں والی ہے، تبارک الذی، وہ ذات برکتوں والی ہے، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ملک، بادشاہت ہے۔ تو جس کا یہ کلام ہے وہ کلام والا خود کہہ رہا ہے کہ اس کی ذات تبارک الذی، برکتوں والی ذات ہے۔ اور پھر دوسری جگہ قرآن عظیم الشان کہتا ہے تبارک اسم ربک، کہ جو اللہ ہے اس کا نام برکتوں والا ہے، اللہ کا نام برکتوں والا، اللہ کی ذات برکتوں والی، اللہ کا کلام برکتوں والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن سے برکت حاصل کرو، فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت حاصل کرو۔ اب آپ دیکھیے قرآن کے نازل کرنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ تبارک اسم، میرا نام برکت والا ہے، اور دوسری جگہ خود قرآن کریم کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ قرآن کو نازل کرنے والا وہ ذات، ایسی ذات ہے تبارک الذی، برکتوں والی ذات، وہو علی کل شیء قدیر، ایسی ذات ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اتنا عظیم الشان پروردگار۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو برکت والا بنایا۔ اللہ نے فرمایا قرآن، اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ، برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور جس نبی پر یہ نازل کیا گیا اس کا کیا کہنا ہے، سارے جہاں اس پر قربان ہو تو بھی کم ہیں۔ جن لوگوں نے صاحب قرآن یعنی میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات میں کچھ قصیدے یا کچھ کلام لکھے ہیں، تو انہوں نے اخیر میں جا کر یہ کہہ دیا پوری کائنات میں، پورے روئے زمین پر جتنا پانی ہے ان کو سیاہی بنا دی جائے، اور جتنے درخت ہیں ان کو قلم بنا دیا جائے، اور ان قلموں کے ذریعے سے پورے سمندر کے پانی کو سیاہی بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا جائے، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، یہ قلم ختم ہو جائیں گے، لیکن تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ اور ویسا میرا اور آپ کا نبی ہے جو صاحب قرآن ہے، قرآن برکتوں والا، قرآن کے نازل کرنے والا برکتوں والا، جس نازل کرنے والے کی ذات برکتوں والی، اس کا نام برکتوں والا، صاحب قرآن برکتوں والا۔ جب اتنی برکتوں والا قرآن اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان برکتیں حاصل کرے، اور اللہ چاہتے ہیں انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات، کہ قرآن پڑھو کیونکہ یہ تمہیں نکالے گا برائیوں سے، یہ گمراہیوں سے تمہیں نکالے گا، اور روشنی ہدایت کی طرف تمہیں لے جائے گا۔ اس کی مثال، بڑی پیاری مثال میں آپ کو دیتا ہوں، سمجھنے کے لیے آسان ہوگی۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں رات میں تلاوت میں مشغول ہوا، قرآن پڑھ رہا تھا، تو میرا دل یہ چاہا کہ میں قرآن کو آواز سے پڑھوں، تو میں آواز سے پڑھنے لگا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جو گھوڑا میرا بندھا ہوا ہے
وہ بدک رہا ہے، آواز، اونچی آواز کی وجہ سے گھوڑا بدک رہا ہے، اور چونکہ وہ جو صحابی قرآن کریم آواز سے پڑھ رہے تھے ان کا بچہ اسی گھوڑے کے بازو میں آرام کر رہا تھا، تو انہوں نے سوچا گھوڑا اگر زیادہ بدکے گا تو بچے کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے قرآن کو آہستہ پڑھنا چاہا۔ کچھ دیر آہستہ آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر دل چاہا، پھر زور سے تلاوت کرنے لگے، اور جیسے ہی گھوڑا بدکنے لگا آپ نے پھر اس ڈر سے کہ بچے کو کہیں نقصان نہ ہو آپ نے پھر آہستہ آواز۔ اب رات بھر یہی معاملہ ہوتا گیا، دل چاہا تو آپ نے آہستہ زور سے آواز سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور جب بچے کا احساس ہوا تو قرآن کو آہستہ، رات بھر یہی معاملہ، آواز اور پست، آواز اور پست۔ کچھ دیر گزری، صبح کے لمحات آئے تو صحابی کہتے ہیں میں نے قرآن کریم کو مکمل کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میرے سر سے آسمان کی طرف کچھ روشنیاں جا رہی ہیں، مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں صبح میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے سارا واقعہ سنایا جو پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا وہ فرشتے تھے تمہارے قرآن کو سننے کے لیے آسمان سے اترے تھے، اگر تم قرآن بند نہیں کرتے اسی طرح تلاوت کو جاری رکھتے، آج پورا مدینہ منورہ کے صحابہ کرام ان فرشتوں کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ، اس جیسے احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور کیسا اترتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں، جتنا پڑھتے جاؤ اتنا قریب ہوتے ہیں، اور جب دل لگا کر انسان پڑھتا ہے فرشتے قریب ہوتے 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 اتنا قریب ہو جاتے ہیں ہونٹوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ جو قرآن کریم پڑھتا ہے اس کے ہونٹ کو فرشتے بوسہ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے، یہ اللہ کے کلام کی برکت ہے کہ فرشتے آسمانوں سے نازل ہو رہے ہیں اور اس انسان کے ہونٹوں کو بوسہ دے رہے ہیں جو انسان قرآن کریم کو محبتوں کے ساتھ مستقل پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں، حضرت عاصم رحمہم اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مدینہ منورہ میں ہمیشہ آپ کے منہ سے خوشبو آتی تھی، تو ایک شاگرد بار بار پوچھتا آپ قرآن کریم، آپ کی زبان سے، آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، کیا بات ہے؟ تو جب بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا اصل میں ماجرا یہ ہے، انہوں نے دیکھا کہ یہ چھوڑے گا نہیں تو انہوں نے بتایا ماجرا اصل یہ ہے کہ ایک رات میں سو رہا تھا، مجھے میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، اور جب دیدار ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم تم میرے مسجد میں قرآن پڑھتے رہتے ہو۔ اللہ کے نبی نے ان ہونٹوں کو مس کیا، حضرت عاصم کہتے ہیں میرے ہونٹوں کو مس کیا، اور جب میری نیند کھلی میں بیدار ہوا اور میں نے دیکھا اس وقت سے لے کر آج تک میرے منہ سے خوشبو پھوٹتی ہے، خوشبو آتی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے کا اثر تھا۔ اور کیوں نہ ہو قرآن کریم عظیم الشان ایسا ہی کلام۔ اللہ تعالی سورہ حشر میں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ قرآن کیسا ہے اس کا جلال بتانے کے لیے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے علی جبل، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ تو تم دیکھ لیتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہیبت کی وجہ سے اللہ کی وہ کانپ اٹھتا، پہاڑ جیسا مضبوط۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کو نازل کر دیتے علی جبل لرأیتہ، انسان سے مخاطب ہو، تم دیکھ لیتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی
خشیت اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ اپنی جگہ نہیں رہتے, وہ جنبش میں آ جاتا. ایسا عظیم الشان کلام. اور قرآن کریم ایک جگہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. قرآن کیسا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں جب یہ الذین اذا ذکر اللہ, جب یہ پڑھا جاتا ہے, واذا تلیت علیہم, جب کسی کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے, آیاتہ زادتہم ایمانا, سننے والے کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ, سننے والے کے ایمان کو بڑھا دیتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اس کی آیتیں جب پڑھی جاتی ہے تو ایمان کا لیول بڑھتا ہے. یعنی گویا آپ بیٹھے ہیں, ایک ساتھی بیٹھا ہے, دوسرا ساتھی قرآن کریم پڑھ رہا ہے, ایک پڑھ رہا ہے دوسرا سن رہا ہے, سننے والے کے بارے میں ہے تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ اس بات سے ذرا اندازہ لگائیے, اس ترجمے پہ ذرا غور کیجئے. جو قرآن کریم سن رہا ہے اس کے ایمان کے بڑھنے کا تذکرہ ہے, تو جو قرآن پڑھ رہا ہے کیا اس کا ایمان نہیں بڑھے گا؟ جو قرآن کریم سن رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں اس کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے, تو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ یقیناً اس کے ایمان میں تو اور زیادہ تازگی ہوگی. قرآن ایسی ہی کتاب ہے, قرآن ایسی ہی کتاب ہے کہ جب اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہے سننے والے کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے, پڑھنے والے کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے. یقیناً کیوں نہ ہو, اللہ نے فرمایا برکتوں والا کلام. اچھا ہمارا حال کیا ہے؟ کیا اللہ سے ہمیں محبت ہے؟ اگر کوئی پوچھے اللہ سے محبت ہے, ظاہر سی بات ہے ایک ہی لفظ رہتا, بھائی اللہ سے محبت نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ مومن اللہ ہی سے محبت کرتا ہے. لیکن ایک بزرگ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو لیول جانچنا کس لیول کا ایمان, یعنی اللہ سے محبت کس لیول کی ہے, تو ایک کام کرو, اپنی زندگی میں دیکھو کہ تم قرآن کتنا پڑھتے ہو. اپنی زندگی میں غور کرو کہ قرآن سے تمہارا کیا تعلق ہے. تم قرآن پڑھتے ہو, اور پھر فرمایا اگر تم قرآن سے زیادہ تعلق تمہارا ہے تو اللہ سے محبت بھی تمہاری سچی ہے. اگر زیادہ تعلق نہیں ہے تو تمہاری محبت میں جھوٹے دعوے دار ہو, وہ محبت نہیں ہے جس کا تم اظہار کر رہے ہو, وہ محبت نہیں ہے. یہ آلہ ہے کہ تم جانچنا چاہتے ہو تو دیکھو قرآن سے کتنا لگاؤ ہے. اور پھر اللہ والوں نے اس کی مثال دی ہے. یہ کلام اللہ کا کلام ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. اس کے بارے میں آتا ہے دنیا کی جتنی کتابیں, آسمانی کتابیں, عام کتابیں نہیں کہہ رہا میں, آسمانی جو کتابیں ہیں وہ تو کتابیں ہیں, لیکن جو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے یہ اللہ کے ذات سے نکلا ہوا کلام ہے, خالی کتاب نہیں ہے. اللہ سے تعلق, اس کا اللہ سے تعلق ہے, یعنی اللہ کی ذات سے. جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں, یہ میرے جسم سے نکلی ہوئی بات آپ سن رہے ہیں, تو یہ میرے اپنے بدن سے نکلی ہوئی بات ہے. ایسے ہی کلام اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے, خارجی کلام نہیں ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا. تو آپ کو مثال دوں, کسی کو کسی سے محبت ہو گئی, جھوٹی محبت, مخلوقی محبت, تو کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کا حال کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو گئی, کسی سے عشق ہو گیا, اور آپ کو یہ بولے کہ بھئی آپ باتیں کرو, تو انہیں باتیں کرنے میں تھکتا. اب اپنی معشوق سے باتیں کرنے میں لگ گیا فون پر, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا 1 گھنٹہ کب گزرا, 2 گھنٹے کب گزرے, رات مکمل کب ہو گئی. اس کو نہ نیند کا پتہ ہوتا ہے, نہ رات کے گزرنے کا پتہ ہوتا ہے, نہ اس کو ہوش و حواس ہوتی ہے. وہ رات بھر اپنے عشق میں مبتلا ہوتا ہے باتیں کرنے کے لیے. ایک مخلوق کی گناہوں کے اندر بیکار کی جو محبت ہے, اس میں اگر یہ لذت ہے کہ وہ رات بھر باتیں کر سکتا ہے, تو پھر اللہ سے باتیں کرنے میں
حقیقی محبت جو اللہ سے ہوتی ہے، کلام تو اللہ سے باتیں کرنا ہے نا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے باتیں کرنا تو اللہ کی باتیں تو ہمارے سامنے ہیں، آپ قرآن لو، جب چاہے آپ قرآن کو کھولو، اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دو۔ اللہ کا کلام آپ پڑھتے چلے جاؤ، وہ اللہ کا کلام ہے، آپ پڑھتے جاؤ، گویا ایک درجے میں آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ اگر واقعتاً وہ محبت ہے تو قرآن سے آپ کا تعلق بھی اتنا گہرا ہونا چاہیے۔ اگر تعلق نہیں ہے تو یہ محبت تھوڑی سی جھوٹی محبت ہوگی۔ اور قرآن کریم کی بے شمار آیتیں اس ضمن میں ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، یعنی مجھ سے فرمایا عائشہ مجھے چھوڑو، مجھے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے مصلی پر، رات بھر روتے رہے، رات بھر۔ اما جان کہتی ہیں کہ آنسوؤں کی قطاریں اتنی زیادہ تھی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے۔ قطرہ جب گرتا ہے آنسوؤں کا تو وہ جو آہستہ سے آواز ہوتی ہے، بارش کے قطروں کی آواز گرنے کی جیسا ہوتی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا اتنے، یعنی زارو قطار آپ رو رہے ہیں، مسلسل آنسو بہ رہے ہیں۔ اما جان کہتی ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت میں مشغول ہے اور آپ نے پارے 7 کی آیت ان تعذبہم فانہم عبادک، آپ اس پر پہنچے۔ جب آپ نے اس آیت کو تلاوت کیا تو اسی پر رک گئے اور پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے اور روتے رہے، ان تعذبہم فانہم عبادک، پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے۔ اما جان کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے جاتے اور اس آیت کو پڑھتے جاتے۔ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم، یعنی آیت کا ترجمہ یہ ہے اگر آپ عذاب دینے پر آ جائیں فانہم عبادک، آپ کے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں، وان تغفر لہم، اگر آپ بخشنے پر آ جائیں، بخشش پر آ جائیں، فإنک انت العزیز، آپ تو بہترین زبردست حکمت والے رحم کرنے والے۔ اب یہ جو آیت کو پڑھتے ہیں، اب آپ کو میں بتایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ عذاب دینے پر آئے تو آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ بخشنے پر آئے، آپ معاف کرنے پر آئے تو آپ معاف کر سکتے ہیں، اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن جو بندہ ایمان کی کیفیت کے ساتھ پڑھتا ہے قرآن کریم کو، اور جب اس کے سامنے قیامت کا منظر ہوتا ہے اور جو وہ منظر کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کیسے عذاب کے ہولناک ماحول کے موقع پر قیامت کے میدان میں کھڑا ہے اور نامہ اعمال اس کے تولے جانے کا موقع ہے اور عذابات دینے کا موقع ہے، انعامات دینے کا موقع ہے، اگر وہ تھوڑا بھی منظر اپنے ذہن میں لائے گا اور پھر اس کے بعد اس آیت کو پڑھے گا، ایمان تھوڑا تازہ ہوگا، یقیناً وہ آگے نہیں بڑھے گا، آیت اس کی زبان سے ہٹے گی نہیں، یہ کیفیت کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات روتے رہے اور اسی آیت کو پڑھتے رہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات میں نماز پڑھ رہے تھے، آپ سورہ یاسین کی آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پر آئے تو پوری رات اسی آیت کو پڑھتے رہے۔ کیا کیفیت ہوگی؟ میں نے بتایا ایمان کی کیفیت کے اعتبار سے یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ تھوڑا سا آدمی سمجھ رہا ہے قرآن کریم میں کیا چل رہا ہے تو پھر آدمی وہ پڑھ نہیں سکتا ہے اور پھر وہ روتا ہے تو پھر روتا چلا جاتا ہے، قرآن کریم اس سے آگے پڑھا نہیں جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اس آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ قیامت کی جب صفیں لگیں گی تو اللہ کہیں گے نکل جاؤ مجرمون، مجرم لوگ صفوں سے نکل جاؤ، میرے نیک بندوں کو الگ کرو۔
کیا کیفیت، کیا منظر ہوگا اگر اللہ تعالی جب کہیں گے وامتاز اليوم، آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی، نیک لوگ اپنے صفوں میں ہوں گے، مجرم لوگ یہاں سے نکل جاؤ، پتہ نہیں کس کا نام آ جائے، کس کی باری آ جائے، اور وہ کیفیت اگر سامنے ہوگی آدمی پڑھ نہیں سکے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے رمضان میں آپ 63 قرآن مکمل کرتے تھے۔ کتنے قرآن؟ 63 قرآن، دن میں 1 قرآن، رات میں 1 قرآن، تراویح میں 3 قرآن۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے 70 قرآن رمضان المبارک میں مکمل کیا کرتے تھے، 70 قرآن۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے فجر کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتی، ظہر سے پہلے پہلے آپ کا قرآن مکمل ہو جاتا۔ اللہ والوں کے واقعات نہیں بتا رہا میں، یہ وہ اکابر ہیں صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہوں۔ میرے نبی رمضان المبارک میں دور کیا کرتے تھے، جبرائیل کو سناتے اور جبرائیل آپ کو سناتے، دور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپس میں دور ہوتا، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ رمضان شروع ہو جاتا ہے، رمضان سے 2-4 دن پہلے، اب یہ 2-3 دن بچے ہوئے، 3 دن رمضان آنے کے لیے، برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، جنت سال بھر سجائی جاتی ہے، رمضان میں اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے، انوار اور برکات شروع ہو جاتے ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے، چاند دکھنے تک ہوش نہیں رہتی، چاند نظر آ گیا تو اب جو لوٹے لے کے بھاگ رہا، کوئی بکیٹا لے کے بھاگ رہا، کوئی کپڑے لے کے بھاگ رہا، کوئی توالہ لے کے، کیا ہوا؟ تراویح پڑھنا ہے۔ یعنی ابتدائی لمحات، رمضان کے ابتدائی لمحات جس کا انتظار 2 ماہ قبل سے ہونا چاہیے، ہم چاند دیکھنے کے بعد اب بھاگ دوڑ شروع کرتے۔ کسی کو دیکھے کہاں بھاگ رہے ہیں، انہیں بول رہا سحر کے واسطے انتظام کرنے، ترکاری لانے جا رہا ہوں، کوئی بول رہا بٹی لے کے بھاگ رہا، کوئی تولیہ لے کے بھاگ رہا، کوئی بکیٹا لے کے، کیا ہوا؟ نہیں، ناپاکی کی حالت ہے، وہاں اعلان ہو رہا رمضان شروع ہوا۔ ہماری تیاری ایسی رہتی، ہمارا استقبال رمضان ایسا رہتا ہے، اور صحابہ 2 مہینے پہلے سے، 2 ماہ قبل سے انتظار کرتے۔ اور پتہ نہیں کیسا، اگر ایسی حالت ہوگی تو پھر رمضان میں قرآن شروع کب ہوگا؟ اللہ ہی بہتر جانتا۔ 5-6 رمضان کے بعد توفیق ہوتی، قرآن ارے سب لوگ پڑھ رہے، میں بھی پڑھتا ہوں، ایک پارہ پورا نہیں پڑھتا۔ آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ 60 قرآن پڑھتے امام ابو حنیفہ، 63 قرآن، اتنا کیسا پڑھتے ہوں گے؟ 70 قرآن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اتنا کیسا پڑھتے ہوں گے؟ ایک مثال بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، نہ ہمارے پاس قرآن کی قدر ہے، نہ صاحب قرآن کی قدر ہے، نہ ہمارے پاس رمضان کی قدر ہے، نہ رمضان میں اعمال کا شوق ہے۔ اسی وجہ سے یہ سب سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين